صدمے ہمیں پہنچتے ہیں تو ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ان دنوں میں پڑھی ہوئی اپنی نمازیں اور عام دنوں میں پڑھی ہوئی اپنی نمازیں کبھی جائزہ لیا؟ کتنا فرق ہوتا ہے۔ ان دنوں میں کس طرح دل کی تھا گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور بعد میں گنتی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا میں پرانا نمازی ہو گیا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ باقی ہر کام میں جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی بہتری آتی ہے، اتنا نکھار آتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے جتنا پرانا نمازی ہوتا ہے اتنا ہی کھنگر ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں اللہ ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کو جوانی تنگ کر دی، ایک پاؤں انہوں نے اوپر اٹھایا ہوتا ہے، دونوں پاؤں ٹکا کر نہیں لگاتے، دونوں پاؤں ٹکا کر جب سجدے کی حالت میں وہ بھی لگے ہونے چاہیے، گھٹنے تو مجبوری ہوتی ہے لگتے ہیں، ہاتھ بھی لگتے ہیں، اور پھر چہرے پہ نخرے کرتے ہیں کہ ناک میلی نہ ہو جائے، پیشانی لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے۔ یہ ایک ہے ہڈی ناک کی اور چہرے کی، دونوں کو لگنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ایک اس طرح نخرے کرنے والا، فرمایا ترب لگا دے ناک، اس کو مٹی میں ملا دے، کل تو مٹی میں ہی ملنا نا تو نے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ احباب گرامی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو حدیث کی 6 کتابیں جو کتب ستہ ہیں، جن کو تغلیباً صحاح ستہ کہا جاتا ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث کی عبارت جو آپ کے سامنے میں پڑھنے والا ہوں، یہ بخاری شریف سے میں نے نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخل المسجد، آپ مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل فصلی، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، ثم جاء، پھر نماز پڑھ کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، فقال، اور ساتھ ہی فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، جا کر پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آ کر پھر سلام عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ نے یہی فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ثلاثاً، 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، نماز پڑھ کر آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اسے واپس بھیجتے ہیں کہ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ 3 دفعہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کیونکہ مولویوں کے فتوے کے بارے میں ہمارا یہ ایک رجحان بن گیا کہ مولویوں کا تو کام یہی ہوتا ہے، فتوے لگانا، یہ کرنا، وہ کرنا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرما رہی ہے، جس ذات کی شان یہ تھی، ما یخرج منہ الا الحق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی تو وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میرا اور آپ کا کسی کو کہنا پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، لیکن وہاں کیا تھا، ما یخرج منہ الا الحق،
کہ وہاں حق کے سوا اس منہ مبارک سے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس میں کیا کوئی رکوع نہیں تھا، سجدہ نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی۔ ہماری طرح ہمارے سے تو لاکھ درجے اس کی نماز بہتر ہوگی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ ایک طرف ہم نے نمازی بننا ہے اور دوسری طرف اپنی مرضی کا نہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اس طرح کا نمازی بنیں گے تو بات بنے گی، صرف نماز پڑھنے سے بات نہیں بنے گی۔ پہلی چیز کہ ہم نے نمازی بننا ہے۔ کیوں بننا ہے؟ ہر چیز جو دنیا کے اندر عقل مند آدمی کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، سوائے بچے کے، سوائے پاگل کے۔ بچے بھی سارا دن کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، شام کو لات مارتے ہیں، گھر کو ڈھا کر گھر چلے آتے ہیں، مقصد نہیں ہوتا، کھیلنا ہوتا ہے۔ پاگل کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن عقل مند آدمی جو ہے وہ کوئی بھی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا۔ اور اللہ کی ذات وہ تو حکیم ہے، اس کی صفتوں میں سے ایک صفت حکیم ہے، اور حکیم وہ ذات ہوتی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تو جب اس کا کوئی کام بھی، بڑے بڑے کام چھوڑیں آپ، زمین آسمان پہاڑ چاند سورج ستارے چھوڑیں، حقیر سے حقیر جو آپ کی نگاہ میں جانور ہے نا، کیڑا مکوڑا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کے ہاں اس کی بھی حکمت ہے۔ اور پھر ان تمام مخلوقات میں سے باقی تو ساری کن فیکون کے تحت بنتی چلی گئیں، اور یہ جو حضرت انسان ہیں جو میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خلقت بیدیہ شرف بخشا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ شرف کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ اور پھر ایک طرف یہ شرف دیا، دوسری طرف علم دے کر برتری ثابت کر کے فرشتوں سے سجدہ کروایا، برتری پر برتری، برتری پر برتری، فضیلت پر فضیلت۔ اور کسی قوم میں، کسی نسل میں، کسی مخلوق میں نبی ہیں؟ نہیں ہیں۔ یہ نبی، ولی، صدیق، شہید انہی میں، انسانوں میں سے ہی ہیں۔ یہ بھی شرف ان کو بخشا۔ یہ سارے شرف جس مخلوق کو بخشے جا رہے ہیں وہ مخلوق کس لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہمیں بے مقصد، بلا مقصد، غیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک خاص مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ پہلی چیز یہ ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہم بناتے ہیں، اگر وہ چیز ہمارا مقصد پورا نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر آپ عمارت بناتے ہیں، جب وہ عمارت کام نہ دے آپ اس کو گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے؟ ذمہ دار حضرات، یہ علاقہ دیہاتی سے آگے شروع ہو جاتا ہے، یقیناً ذمہ دار حضرات زیادہ ہوں گے، بڑے شوق سے، چاہ سے، محبت سے کٹے پالتے ہیں، بچے پالتے ہیں، بڑا ہو گیا جانور، بچے کو اپنے کو کھلائے نہ کھلائیں اس کو بڑے چاؤ سے کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ جانور جس مقصد کے لیے پالا تھا وہ مقصد پورا نہیں کرتا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کسائی کو دے دیتے ہیں، پٹھانوں کو دے دیتے ہیں، جاؤ اس کو چھرا پھرو۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو چیز مقصد پوری نہ کرے پھر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر اس کو رہنے کی مہلت نہیں دیتے ہم لوگ۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد بھی ہم پورا نہیں کر رہے، پھر بھی ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا چلا جا رہا ہے، بارش ہی کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہلت دیتا ہے کہ شاید اس بندے کو آج عقل آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد کو جو پورا کرتا ہے وہی باقی رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تو کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی بندگی کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو وہ بندگی والا مقصد ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بندگی کی مختلف شکلیں، مثلا کچھ فرشتے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں سیدھے، جس طرح آپ کے درخت ہیں، ساری زندگی کوئی درخت 1 انچ یا 1 ملی میٹر اپنے قدموں سے ہل سکتا ہے؟ نہیں ہل سکتا۔ اس کو جو عبادت نصیب ہوئی ہے وہ قیام ہے، اور اسی جگہ پہ وہ کھڑا ہے، اسی حالت میں کھڑا ہے۔ جو رکوع میں پڑا ہے، یہ آپ کے بیل گائیں، یہ رکوع کی شکل ہے نا۔ اب یہ ساری زندگی کبھی سیدھے قیام میں ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، کبھی یہ جو کچھوا وغیرہ ہے جو رینگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سجدے کی حالت ہے۔ اب یہ گائے اور بیل کبھی اس حالت میں جا سکتے ہیں کہ اس حالت میں بھی جائیں اور چلتے بھی رہیں، زندہ بھی رہیں؟ نہیں، ان کو صرف ایک ہی حالت نصیب ہے۔
اور فرشتوں میں سے بھی کسی کو قیام نصیب ہے، کسی کو رکوع نصیب ہے، کسی کو سجدہ نصیب ہے، اور جو بندگی جو عبادت اسے نصیب ہے وہ اپنی ساری زندگی اسی حالت میں گزارتا ہے۔ یہ واحد حضرت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کی ساری شکلیں نماز کی شکل میں اکٹھی دے دی۔ ایک ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں قیام بھی ہے اور اس میں اللہ کے ترلے بھی ہیں، وہ قرآن کی قرات ہو، وہ دعائیں ہوں، وہ درود ہو، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی ہے۔ ان المصلی ینادی ربہ، نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو اللہ اس حالت میں ہمیں اپنے سے ہم کلام ہونے کی بھی شرف بخشتا ہے، یہ بھی فرصت عطا کرتا ہے۔ یہاں تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے افسر ہوتے ہیں، وہ نہیں وہ ہمارے ساتھ ملنا جلنا بات چیت کرنا ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کرتے، ٹائم نہیں ہے۔ یہ اپنے ووٹوں سے آپ ممبر بناتے ہیں، پی ایم این اے وغیرہ، کب آپ کو ٹائم دیتے ہیں؟ اور تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اللہ دیکھیں، وہ اپنے بندوں سے آپ کتنا پیار کرنے والا ودود۔ لوگ منکر ہیں اللہ کی اس صفت کے کہ اللہ پیار نہیں کرتا، اور وہ جاہل لوگ ہیں۔ اللہ پیار کرتا اپنے بندوں سے، اللہ یحب المحسنین یحب المتقین، فلاں فلاں، کتنی بار اللہ نے کہا ہے۔ اور اس کی محبت کا یہ بھی صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اور آپ گناہ گار ہیں، گندگیوں سے ہم بھرے ہوئے ہیں، تقریباً کچھ 700 یہ جو آپ کے کلو گرام کے اندر گرام ہوتے ہیں، یہ اتنا گند ہر بندے میں ہوتا ہے، ناک کی شکل میں، بلغم کی شکل میں، پیشاب پخانے کی شکل میں، ہر بندے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر روز ہم سے خارج ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ سارے اندر سے اتنا گندا، فزیکلی جسمانی طور پر یہ گند ہمارے اندر موجود ہے، روحانی طور پر، باطنی طور پر پتہ نہیں کون کون سی گناہ کی علائش گندی ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اللہ نماز میں کیا ہے؟ اللہ فرصت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ان المصلی یناجی ربہ، آ میرے ساتھ باتیں کرنے کی وہ مہلت دے رہا ہے، اپنے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی مہلت وہ دیتا ہے۔ یہ سڑک ہے، یہ مسجد کا گیٹ ہے۔ اب وہ مقدر والا جو اندر داخل ہوتا ہے، اگر آپ آ گئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ مولوی ہے، اس نے جمعہ پڑھانا ہے، ہر ہفتے ہمیں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیا کریں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، مسلمانوں میں رہتے ہیں، اب مسجد تو جانا ہی پڑے گا۔ نہ، یہ نہ سوچا کریں، یہ سوچا کریں اللہ تیرا شرف ہے میرے اوپر، تو نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ میں اور آپ جس سے راضی نہیں اس کے لیے ہم اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں؟ نہیں کھولتے۔ وہ بڑے نصیب والا ہے جس کے لیے اس کا گھر کھل جائے، گھر کا دروازہ کھل جائے اور وہ اس گھر کے اندر چلا آئے۔ یہ اللہ کی رحمت گنا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کھڑے ہونے والی عبادت اس کی فرصت دے دی، اپنے دکھڑے اپنے دکھ اس کے سامنے بیان کرنے کی قرات کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں وہ مہلت دے دی، جھک کر اس کے سامنے جو ہے وہ ترلا لینا ہے اس کی شکل دے دی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اعلیٰ پیشانی جو کسی کے سامنے نہ جھکتی ہے، نہ ہی جھکانی چاہیے، یہ ہماری پیشانی اللہ نے سب سے اوپر رکھی ہے۔ ہم کسی کے ادب میں، احترام میں، اس کی عظمت میں، بڑائی میں، وہ ظاہری طور پہ بڑا ہے، وہ روحانی طور پہ بڑا ہے، ہم جھکتے ہی چلے جاتے ہیں ملتے وقت۔ لا ینحی احدکم احد الا اللہ، اللہ کے سوا تم میں سے کوئی کسی کے لیے نہ جھکے، منع ہے جھک کر۔ یہ جھکنا عبادت ہے۔ آپ اپنا سر یہاں سے لا رہے ہیں، نیچے لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بندگی کر رہے ہیں۔ یہ بندگی کی ایک شکل ہے۔ قطن کسی کے سامنے نہ جھکیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ جھکنا نہیں تو اکڑ کر تکبر اور غرور، بے ادبی کی راہ پر چل نکلیں، وہ بھی نہیں ہمیں سبق دیا گیا۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ میرا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو یہ سبق ہی نہیں دیا بے ادبی گستاخی والا۔ بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن احترام بھی اسی شکل میں ہم کریں گے جس شکل میں ہمیں سبق دیا گیا ہے، جس شکل میں ہماری تربیت کی گئی ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ دل سے احترام کریں، انداز ہے وہ بڑا اچھا رکھیں۔ بڑے سے ملنا ہے، طالب علم استاد سے ملنا ہے، بٹن کھول کر جا رہا ہے، یہ بےہودگی ہے۔ بٹن بند کرے، کاف وغیرہ نیچے کرے، السلام علیکم استاد جی، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال یہ جھکنا عبادت ہے۔ اور جھکنے کی آخری شکل کیا ہے؟ اعلیٰ پیشانی نیچے ہے، پیٹھ اوپر ہے، پیٹھ اوپر ہے، پیشانی نیچے ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ نے صرف ایک نماز میں اکٹھی کر دی۔ اس کے بعد بیٹھے اتحیات پہ، تو یہ بیٹھ کر اللہ کے حضور جو بھی دعائیں کرنی ہیں کرتے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی مرضی دعائیں کرو۔ یہ جو گنتی ہم نے کر رکھی ہے نا، یہ تو ایک سہولت تھی، ایک اس بندے کے لیے رعایت تھی کہ جو زیادہ نہیں پڑھ سکتا، زیادہ نہیں جانتا، وہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے، 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے، درود کے بعد ایک آدھ دعا پڑھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ قطن نہیں تھا۔
دعائیں کرتے چلے جاتے صحابہ کہتے ہیں شاید روح ہی پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ اور کھڑے ہونے کا معاملہ کیا ہوتا، حتیٰ یتوارما قدماہ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سوج جاتے، اتنا کھڑے ہوتے۔ اب لوگ کہتے جی آپ کی کوئی غلطی کوئی گناہ تو ہے نہیں، آپ کیوں اتنا یہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر نہ کروں جس نے یتیم مکہ کو صرف نبی نہیں بنایا، افضل الانبیاء بنا دیا۔ یہ شرف کسی کو ملا؟ انسانیت میں نہ ملا، نہ قیامت کی دیواروں تک کسی کو ملے گا۔ یہ شرف ملا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ لیکن جن کو یہ شرف ملا، اب شرف کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنے دن انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، کس طرح آپ کے ترلے لیتے ہوتے ہیں۔ جس دن ممبر بن گیا گردن میں سریا آ جاتا کہ نہیں آتا ہے؟ بچہ جب تک رزلٹ نہیں آتا دعا کرے جی دعا کرے، جس دن رزلٹ آتا تو کون میں کون اللہ کون، وہاں پرواہ گیا۔ اور اچھی نوکری مل گئی پھر تو بالکل ہی دین ہی گیا، سب سے پہلی چھٹی دین کو ہوتی ہے، کیوں؟ اب میں بڑا بن گیا۔ یہاں یہ ہوتا ہے، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود رنگ کیا تھا آپ کی زندگی کا کہ آپ اتنا قیام کرتے حتیٰ یتوارما قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ رکوع میں جاتے تو اس طرح جاتے لو صب علیہ الماء لاستقر، کہ اگر آپ کی کمر مبارک پر پانی بہایا جائے تو بالکل فلیٹ ہموار سیدھی، یہ نہیں تھوڑا سا جھکے ٹھک سجدہ، یہ اوپر نیچے والی ایکسرسائز نہیں، بلکہ وہ تھا جس کے اندر اطمینان، اعتدال اور سکون تھا۔ کیوں تھا؟ کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جو شانیں مجھے ملی ہیں اس رب کی نے عطا کی ہیں، تو جس رب نے میرے اوپر یہ مہربانیاں کی ہیں اس رب کے ساتھ پھر میں اپنا مطلبی سا، ستی سا، دکھاوے والا، ریاکاری والا، دھوکے والا قطن رتی برابر اس قسم کا کوئی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نماز میں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، تکلیف، تو اس وقت ہماری نمازوں کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ ہر ایک کی اولاد کو سلامت رکھے۔ جب یہ صدمے ہمیں پہنچتے ہیں تو ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ان دنوں میں پڑھی ہوئی اپنی نمازیں اور عام دنوں میں پڑھی ہوئی اپنی نمازیں کبھی جائزہ لیا؟ کتنا فرق ہوتا ہے۔ ان دنوں میں کس طرح دل کی تھا گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور بعد میں گنتی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا میں پرانا نمازی ہو گیا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ باقی ہر کام میں جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی بہتری آتی ہے، اتنا نکھار آتا ہے، اور بد قسمتی یہ ہے جتنا پرانا نمازی ہوتا ہے اتنا ہی کھنگر ہوتا ہے۔ جتنا سب سے سینئر نمازی مسجد کے اندر ہوگا اتنا ہی بچوں کے لیے وہ معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے وہ ایک فرعون بنا ہوتا ہے۔ وہ تو کتنے آ گیا، تینوں پتہ نہیں مسیح دبکے ماریں گے، ان کو جھڑکیں گے، ان کو ڈانٹیں گے۔ او اللہ کے بندو، تیرا تو اب اگلے جہان کا سفر ہے، تیری تو گھنٹی بج گئی، تیرے بال سفید ہو گئے، یہ کیا ہے؟ اسٹیشن پہ گھنٹی آنے کی نشانی ہے، تیرا تو وقت آیا گیا، تو آگے کی فکر کر۔ انہی بچوں نے کل مسجد آباد کرنی ہے، تو ان کو دبکے مار رہا ہے، ان کو جھڑک رہا ہے۔ تیرا ایک جھڑکنا ہو سکتا ہے مرتے دم تک اس کے دل کے اندر تیرے ساتھ ساتھ مسجد کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ ان سے پیار کیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں رنگ ہی الٹا ہے، جتنا بوڑھا نمازی ہوگا اتنا ہی کھنگر ہوگا، کسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں لگ گیا، قیامت آ جاتی، تو نے کیا کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے تعلق جب جوڑا ہے تو پھر دیکھو اس کی محبت، اس کے محبت کے نتیجے میں، پیار کے نتیجے میں تیرے دل کے اندر لگاؤ ادھر بڑا ہے یا تیرا دھیان بس دائیں بائیں رہ جاتا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب وہ جو بندگی ہے اس کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز میں اللہ نے بندگی کی ساری شکلیں اکٹھی کر کے حضرت انسان کو دے دی ہیں، جو دوسرے مخلوق، جو اللہ کی بڑی مقرب مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی بڑی مقرب، بڑے قریب رہنے والے، حملۃ العرش، عرش کے پائے کو تھامنے والے، یہ وہ مخلوق ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون، نافرمانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ ان کو اشارہ کرتا ہے وہ کرتے چلے، فرما بردار مخلوق ہے۔ لیکن ان کو یہ ساری چیزیں نہیں نصیب، ایک ایک حصہ نصیب ہے، اور ہمیں سارے حصے اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیے۔ اب یہ نصیب جمعے والے دن، 7ویں دن بس ایک جمعے کی نماز کی حد تک ہے؟ نہیں، ہر دن کی 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، 5 کی 5 ہی پڑھنی ہے۔ ایک دن 2 دن جب صدمہ ہے، جب لالچ ہے، اللہ سے کوئی نتیجے کا انتظار ہے اور کوئی امید ہے، تو بڑی دعائیں ہیں،
اور جب بات بن گئی تو پھر نہیں، یہ بھی نہیں، ہر دن کی ہر نماز، ہر دن کی 5 نمازیں، زندگی کی آخری نماز تک رنگ کیا ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی نماز میں دیکھتے ہیں، وہاں دکھائی نہیں دیتا تو اسے فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہاں کیا تھا حدیث کے اندر، وہ چیز کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فقال والذی بعثک بالحق، پھر وہ دیہاتی آدمی تھا ہمارا طرح، نہیں دینی سمجھ تھی، پہلی دفعہ عرض کرتا جی میں تو پڑھ کر آیا ہوں، مجھے اب سمجھا دیں میں اس طرح پڑھوں کیا۔ دوسری طرف یہ بھی آتا ہے ذہن میں، ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے دل میں تھا کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے رہے میں پڑھتا رہوں، وہ کہتے رہے میں پڑھتا رہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا میرے لیے، میرا آپ کے سامنے ادا کرنا، یہ ایک اور ہی رنگ ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، بندہ بہانے سے چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کسی نہ کسی طرح بات کرتا رہے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں ہم کبھی منفی سوچ بھی، زبان پر لفظ لانا نہیں، منفی سوچ بھی اپنے دل دماغ میں نہیں لانی۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہرحال جب اس نے 3 بار یہ معاملہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرما دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو پھر کہنے لگا فقال والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو یہی سمجھ ہے، یہی مجھے نماز آتی ہے، اب آپ مجھے بتائیں، فعلمنی، مجھے تعلیم دے دیں، مجھے سکھا دیں کہ میں کیسے نماز ادا کروں۔ فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ کر۔ اب نبی علیہ السلام نے صرف اللہ اکبر کا سبق دیا ہے۔ وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ بزرگ تر، فارسی میں کہہ لو، ترکی میں کہہ لو، انگریزی میں کہہ لو، وہ بھی جائز ہے۔ سرکاری زبان جو ہوتی ہے وہی ہر جگہ پہ چلتی ہے، آپ کے دفتر کی جو زبان ہے اسی دفتر میں آپ اپلیکیشن لکھیں گے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ ہماری مادری زبان پنجابی، کہنے کو اردو، چلتی انگریزی ہے، مذہبی زبان ہماری عربی ہے۔ اب آپ پنجابی میں درخواست دیں، کوئی سنے گا؟ آپ عربی میں بھی میرے مذہب کی زبان ہے، کوئی نہیں سنے گا، کیوں؟ دفتری زبان جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو نماز کی زبان عربی ہے۔ عربی کا نتیجہ کیا ہے؟ مشرق سے مغرب تک کسی ملک میں چلے جائیں، کسی دور کی نماز دیکھ لیں، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم پہ ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے سبق یہ دیا ہے، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، کہ اللہ اکبر سے سب کچھ حرام ہو گیا، آگے پیچھے ہلنا جلنا، کھانا پینا، باتیں کرنا سب ختم، اور کب حلال ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولویوں نے کہا کہ ہر نبی اپنی اپنی زبان میں آ کر دعوت دیتا رہا ہے، آج بھی اگر کوئی اپنی زبان میں نماز ادا کر لے تو جائز ہے۔ اس قسم کی جب منہ شکافیاں چھوڑی، نتیجہ کیا نکلا کہ ترکی کے اندر جو ہے وہ مولوی کے ساتھ گن مین کھڑا ہوتا تھا، گورنمنٹ کا نمائندہ، اور کہتا تھا ترکی میں پڑھا، عربی میں نہیں پڑھانی۔ یہ حکومت کا بدماشی اپنی جگہ پر، لیکن سبق کس نے دیا تھا؟ اس مولوی نے، جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ اکبر کی بجائے بھی کچھ ہو سکتا ہے، جائز ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ کوئی جائز نہیں، صرف اور صرف وہی رنگ جائز ہے، وہی سبق جائز ہے، وہی حرف جائز ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیں گے۔ تو آپ نے تعلیم کیا دی؟ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پھر اللہ اکبر کہہ کر تو نے نماز شروع کرنی ہے۔ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جو قرآن تجھے میسر ہے وہ تو نے پڑھنا ہے۔ لیکن سب سے چھوٹی صورت، آسان صورت وہ لازم کر دی۔ کوئی مولوی ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی نماز ہو، ساری دنیا میں جہاں مرضی چلی جائیں، جو مولوی مرضی ہو، نماز میں پہلی رکعت کے اندر اگر جہری نماز ہے، اونچی آواز سے تلاوت کرنی ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمد سے کرتا ہے۔ یہ وہ آسان قرآن ہے جو ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ سبع من المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں، تو یہ کم از کم قرآن ہے، اتنا لازمی پڑھنا ہر ایک نے۔ آپ آگے کھڑے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فرض ہیں، نفل ہیں، سنتیں ہیں، وتر ہیں، کوئی بھی نماز ہے تو اس کے لیے سبق کیا ہے؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، یہ لازمی حصہ قرآن کا۔ اب قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی طرح قدیم ہے۔ اللہ قدیم ہے، اللہ مخلوق نہیں، اللہ مخلوق نہیں۔ یہ تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے، لیکن اس میں ہمارے سمجھنے والی ایک چیز ہے نا، وہ سادہ سے لفظوں میں کوشش کروں گا کہ لوگوں نے کیا کہا۔ یہ ہارون الرشید، مامون الرشید، یہ جو عباسیوں کا دور تھا، جس میں امام احمد بن حنبل وغیرہ کا دور، امام بخاری سے تھوڑا سا پہلے،
تو انہوں نے ایک عقلی طور پہ فتنہ کھڑا کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو مخلوق ہے اس نے مرنا کہ نہیں مرنا؟ ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن اگر مخلوق ہے تو وہ بھی فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ ہر ایک نے فنا ہو جانا، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو فنا نہیں۔ هو الاول هو الاخر، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے، اس کو فنا نہیں، تو اس کے کلام کو بھی فنا نہیں۔ اس لیے یہ کلام جو ہے اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور گویا میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں تو میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ تو جس سے ہم کلام کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو روحانی طور پر اس کے ساتھ منسلک اٹیچ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب الحمد پڑھنی ہے نا تو یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا، اور اللہ نے یہ آپ کے لیے تقسیم کی ہے، پہلے اللہ کی تعریفیں کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف ہے، ایاک نستعین آگے ہمارے ترلے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری التجائیں شروع ہو جاتی ہیں، مانگو جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگو۔ بہرحال یہ لازمی حصہ ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالنے کی ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ مولوی کا رکوع جب میرا رکوع نہیں، مولوی کا سجدہ جب میرا سجدہ نہیں، تو مولوی کی تلاوت جو فرض ہے، رکوع میرے اوپر فرض ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں آگے کھڑا ہوں فرض ہے، سجدہ میں پیچھے کھڑا ہوں آگے کھڑا ہوں میرے اوپر فرض ہے، جب یہ میرے فرض ہیں مولوی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتے، تو میرا قرات کا فرض مولوی کے ادا کرنے سے ہو جائے گا، وہ بھی میں نے کرنا ہے، لیکن وہ برابر کی قرات نہیں ہے، وَلَضَّالِّينَ آمین پر بس۔ اب امام صاحب پڑھیں گے، آپ ایک لفظ کی بھی اس کے بعد رعایت نہیں ہے، لیکن یہاں تک فرضیت آپ نے اپنی ادا کر لی۔ یہ تھا نماز کی قرات کا معاملہ۔ اس کے بعد جو ہے سمر کا حتیٰ تطمئن راکعاً، پھر رکوع کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ تھوڑا سا جھک گئے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، آپ تھوڑا سا جھک گئے رکوع ہو گیا، لیکن فقہ میں لغت میں یہ جھکنا اسی طرح ہوگا، وہ معاملہ الگ ہے۔ نماز کے لیے جھکنا کیسے ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے ایسے جھکنا ہے کہ آپ کی کمر اتنی فلیٹ، اتنی ہموار، اتنی سیدھی ہو، لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر اس پر پانی بہایا جائے تو پانی ٹک جائے۔ پانی ہمیشہ ہموار سطح پر ٹکتا ہے، تھوڑی سی نیچے ہو، اونچی ہو، پانی نہیں ٹکتا، پھسل جائے گا، ٹھہرے گا نہیں۔ کب ٹھہرے گا؟ اسی جگہ پر جب وہ بالکل فلیٹ، ہموار، سیدھی ہو۔ تو رکوع اس کا سبق نبی علیہ السلام نے اس طرح دیا، ثم ارفع حتیٰ تعتدل قائما، پھر فرمایا تو رکوع سے کھڑا ہو، رکوع میں نہیں پڑے رہنا۔ اگر آپ کی نماز ہے انفرادی، جتنا مرضی رکوع کر لیں کوئی حرج نہیں، لیکن امام کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ رکوع میں پڑھیں، امام سجدے میں بھی چلا گیا آپ رکوع میں بھی پڑھیں، نہیں۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے، اس کے پیچھے بھی، آگے بھی نہیں جانا، ساتھ بھی نہیں جانا۔ ہم ساتھ چلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ لیؤتم بہ، اس کی اقتداء کرنی ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم نے رہ کر چلنا ہے۔ اور فرمایا ثم ارفع حتیٰ تعتدل قائما، کھڑا ہو بڑے اطمینان سے، ہر ہڈی جو ہے وہ تیری ٹکانے پر آ جائے، اتنے اطمینان سکون کے ساتھ۔ جلد بازی کس کی ہے؟ کیا کرنا تو نے باہر جا کر؟ باہر تیرا کوئی اور خدا ہے جس کے جا کر تو نے ترلے لینے ہیں؟ کیا نماز سے اہم زندگی کے اندر اور کوئی کام ہے جس کے لیے تو بھاگ رہا ہے؟ نہیں، جو یہ تجھے فرصت ملی ہے اس فرصت کو غنیمت جان۔ اس لیے جو بھی ادا ہے اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، سکھلایا ہے۔ ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہڈیوں پر، یہ چہرہ 1، دونوں ہاتھ 2، اور یہ گھٹنے دونوں 1، 2 ہاتھ 3، دونوں گھٹنے 5، دونوں پاؤں 7 ہڈیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں، اللہ ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کو جوانی تنگ کر دی ہے، ایک پاؤں انہوں نے اوپر اٹھایا ہوتا ہے، دونوں پاؤں ٹکا کر نہیں لگاتے، دونوں پاؤں ٹکا کر جب سجدے کی حالت میں وہ بھی لگے ہونے چاہیے، گھٹنے تو مجبوری ہوتی ہے، لگتے ہیں، ہاتھ بھی لگتے ہیں، اور پھر چہرے پہ نخرے کرتے ہیں کہ ناک میلی نہ ہو جائے، پیشانی لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے۔ یہ ایک ہے ہڈی، ناک کی اور چہرے کی، دونوں کو لگنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ایک اس طرح نخرے کرنے والا، فرمایا ترب لگا دے ناک، اس کو مٹی میں ملا دے، کل تو مٹی میں ہی ملنا نا تو نے، کب تک اس کو مٹی سے بچاتا پھرے گا؟ بالآخر تو مٹی میں جانا ہے۔ بہرحال یہ سجدے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجدا ثم ارفع حتیٰ تطمئن جالسا، پھر اٹھ کر بیٹھ۔
اب تھوڑا سا اوپر ہوا ٹھک دوسرے سجدے میں، یہ غلط ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اطمینان کا لفظ ہے، اردو پنجابی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اطمینان کے اندر جو بھی کام ہے اطمینان سے کریں، یعنی آرام سے، سکون سے، بڑے آرام سے بیٹھیں، پھر بیٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، اسی طرح جس طرح پہلا سجدہ ہے۔ اب دیکھیں سب سے اللہ سے قرب والا مقام کون سا ہے؟ واسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ کا قرب حاصل کر۔ پہلے سجدے میں قرب مل گیا، دوسرے میں پھر ملنے والا ہے، اب درمیان میں تجھے مہلت ملی ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر ہم یاد کر لیں اور دل کی تھا گہرائیوں سے پڑھیں اسے، تو یقین جانیں کچھ باقی نہیں بچتا مانگنے میں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، دنیا کی آخرت کی ہر چیز اس کے اندر آ گئی ہے۔ اس کے سیگے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں مانگنے والی ہر چیز ہے وہ مانگ لی جاتی ہے۔ بہرحال یہ دعا جو ہے اگر نہیں پوری یاد کسی کو تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو ہر بندہ کر ہی سکتا ہے نا۔ ہم ویسے ہی بس اٹھتے ہیں ٹھک دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی نماز میں کمی دیکھ رہے ہیں وہ کمیاں سامنے آ گئیں، کمیوں کی نشاندہی نبی علیہ السلام نے کر دی۔ اب ہمیں پتہ بھی چل گیا، حدیث ہم نے سن لی، اس کے بعد بھی میری نماز میں یہ کمی رہے، اس کا مطلب ہے یا میں نے حدیث سننے پر توجہ نہیں دی، یا حدیث سن کر حدیث والے کی عزت احترام کی جو کیفیت میرے دل میں ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی۔ بے شک میں نسلوں سے مسلمان ہوں، بے شک میں 30 40 50 سال کا مسلمان ہوں، جب سے پیدا ہوا مسلمان ہی ہوں نا، میری عمر 60 سال 70 سال، اب میرے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی بات کو نگلیکٹ نہیں کیا جاتا، رد نہیں کیا جاتا، لاپرواہی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی کی بات بھی آ جائے پھر بھی میری نماز کا رنگ نہ بدلے تو پھر سوائے میری بدقسمتی کے اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، فاذکروا اللہ کما علمکم، صرف نماز نہیں پڑھنا مقصود، اس طرح پڑھنا مقصود ہے جس طرح تمہیں سکھلایا گیا ہے۔ سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر کام کے، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی موڑ ہو، جہاں بھی آپ کھڑے ہیں کام کرنے لگے ہیں، دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہاں کیا کہا۔ تو نماز کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھتے ہو نا اس طرح کوشش کریں کہ جو نبی علیہ السلام کی نماز تھی نا اس طرح کی میری نماز بن جائے۔ اور سادہ سا سوال اپنے آپ سے کرتے رہا کریں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں نماز کون سی تھی؟ اگر اس کا نام رکھیں تو محمدی نماز تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محمدی تھی نا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں محمدی کے علاوہ کوئی دوسری نماز، جو دوسری نمازیں مارکیٹ میں بکتی ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں نماز فلاں نماز، جس کے نام پہ وہ نمازیں لکھی ہیں، چھپی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو پیدا بھی بعد میں ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کون سی نماز کا ہمیں سبق دیا ہے؟ یہ کوئی کسی کو چڑھانے والی بات نہیں، کسی پر ہٹ کرنے والی بات نہیں، صرف اور صرف خیر خواہی کی نیت سے کر رہا ہوں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور کل یہ نمازیں جو ہیں ہمارے منہ پہ ماری جائیں، یہ نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ زیّاک اللہ کما زیّاتا نہیں، تیرا اللہ بیڑا کر کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ نماز بد دعا بھی کرتی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جن نمازیوں نے نماز تو پڑھی ہے الذین ہم یراؤون، دکھلاوے کی پڑھی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی نہیں پڑھی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بڑا ٹکا کے پڑھ رہا ہے، بڑا خشوع دکھا رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اپنی نیتوں کے معاملے اللہ سے درست رکھیں گے تو بات بنے گی، ورنہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فویل للمصلین، نمازی ہے نماز پڑھنے کے باوجود دوزخ کا ایندھن بن رہا ہے۔ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں ہم لوگ، اب آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ دوزخ میں جانے کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، جنت میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جنت میں جانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نمازی بننا، یہ ہماری زندگی کی غایت ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ اب نمازی کیسا؟ اپنی مرضی کا، فلاں کی مرضی کا، فلاں کے حکم کا، فلاں کے طریقے کا، فلاں کے رنگ کا نہیں، صرف ایک رنگ، اور وہ کون سا ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہوگا۔ باقی جتنے بھی ہیں نا، میں مولوی، وہ کہتا میرا بڑا، وہ کہتا میرا بڑا، وہ کہتا میرا شیخ الحدیث، میرا شیخ، وہ کہتا میرا مفتی، وہ کہتا میرا پیر، وہ کہتا میرا پیر، وہ کہتا میرا امام، مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سارے مقابلے ختم، نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک آپ کے مقابلے میں آپ کی شان کا پیدا نہیں ہوگا۔
تو یہاں آ کر سارے اختلافات بھی ختم ہوتے ہیں، یہاں آ کر ساری عبادتیں اس رنگ میں رنگی جاتی ہیں جو رنگ اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ محمدی رنگ ہے، اور اس رنگ میں اپنی نمازیں چیک کرتے رہنا چاہیے۔ بڑی سادہ سی نشانی ہے، اگر میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کی دوائی کے بعد اپنا چہرہ مورا، اپنا یہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا۔ بچے کو دوائی دیتے ہیں، اب اس کا رنگ بہتر ہو گیا، اس کی کیفیت بہتر ہوگی، اثر ہو رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اثر ہو گیا۔ اگر نماز کا میری اور آپ کی زندگی پر اثر ہو رہا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں میٹر رکھ دیا، پیمانہ رکھ دیا۔ وہ کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، نماز پڑھنے سے پہلے میں دھوکے باز تھا، نماز پڑھنے سے پہلے میں فراڈیا تھا، نماز پڑھنے سے پہلے میں گالیاں بکتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، لیکن نماز جو ہے وہ مجھے برائی سے روک رہی ہے، بے حیائی سے روک رہی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روک رہی ہے۔ یہ برائی بھی گئی، یہ گناہ بھی گیا، یہ گناہ بھی گیا، یہ غلط عادت بھی گئی۔ اگر تو جا رہی ہیں تو شکر کریں کہ میری نماز میرے اوپر اثر کر رہی ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، دھوکہ بھی چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ کتنے بازاروں کے اندر دکان والے ہیں جن پر آپ اندھا اعتماد کر دیں کہ یہ بندہ دھوکے باز نہیں ہے۔ الٹا ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی تو شیطانی پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن کچھ ہمارا معذرت کا رویہ بھی ہے۔ وہ حاجی کو نہ جائے، وہ حاجی چھرا پھیرتا، یہ حج والے پیسے بھی ہوں میرے جو کٹے گا۔ کیوں ہے؟ یہ وہ رنگ ہے جو نماز کا نہیں چڑھا۔ اگر حاجی صاحب پر، اگر نمازی پر، اگر میں اور آپ نمازی ہیں، ہمارے اوپر رنگ چڑھا ہوتا تو میرا ہمسایہ جب جاتا چابی مجھے دے کر جاتا، یار یہ نمازی بندہ چابی دے دو، گھر کو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، امانت اس کے پاس رکھ دو۔ جانی دشمن تک تو نبی علیہ السلام کے پاس امانتیں رکھیں، اور ہمارے ہر روز کیس ہوتے ہیں۔ امانت کھا گیا، پی گیا، گڑبڑ کر گیا، مان ہی نہیں رہا، دے ہی نہیں رہا، وجہ کیا؟ نمازی بھی ہیں، نمازیں بھی نہیں چھوڑتے، این امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور رنگ یہ ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس غرض و غایت کے حوالے سے چیک کرنا یہ لازمی ہے کہ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کر رہا ہوں تو اگر مزدور اندھا دھند اینٹیں پھینکے اور ساری اینٹیں برباد کرتا رہے، ہم کان سے پکڑ کر نکال دیتے ہیں، تجھے پیسے دینے ہیں، اینٹیں توڑنے کے لیے نہیں لائے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گن ہی نہیں سکتے تم۔ جب نہیں گن سکتے تو پھر اس نعمتوں دینے والا جو ہے اس کے حضور جب کھڑے ہوں تو پھر رنگ یہ ہونا چاہیے، یا اللہ یہ دیکھ، میں اپنے ہاتھ خالی کر کے جاڑ کر آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا غلامی کی نشانی ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ بس اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، پڑ جائیں رکوع میں، گر جائیں، یا اللہ میں جھک گیا، پڑ جائے سجدے میں، کیا دل کی کیفیت ہو، یا اللہ میں گر گیا تیرے سامنے، تیرے حضور میں گر گیا، میرا گرنا تو قبول کر لے۔ صرف سجدے کو سجدہ نہ گنا کرے، گنے یہ کہ یا اللہ میں تیرے حضور گر گیا، اس سے زیادہ میں گر نہیں سکتا، جھک نہیں سکتا، یہ میری انتہا ہے، میں نے اپنی عاجزی، اپنی ذلت سب تیرے سامنے پیش کر دی۔ فجر کی نماز پڑھی، دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر ہے، رات میں مجھے بھی صحت کے ساتھ، میرے بیوی بچے گھر بار کو امن سکون سے تو نے نیند دی، اور اللہ تیرا شکر کرتے ہوئے ہم اٹھے۔ چلو نماز پڑھ کے کماؤ کماؤ کماؤ، زور تک صاف کپڑے پہن کر نکلیں، زور تک اس کے اوپر داغ دبے پڑ جاتے ہیں۔ اب زور تک تو اس سے جو محل کچیل تیرے دل پہ آئی ہے، آ جا نماز پڑھ لے، معاملہ صاف کر لے، جا پھر کاروبار کر، عصر کو آ جا صاف کر لے، دن ڈل گیا مغرب کی پڑھ لے، دن کے سارے معاملے صاف کروانے کی نیت سے، یا اللہ یہ غلطی، یہ خطا، یہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ نماز کو کیا سمجھیں؟ یہ ساتھ ساتھ صابن ہے اپنے گناہوں کی معافی کا، اور سوتے ہوئے اس دن کا سارا حساب صاف کر کے سوئے ہر روز۔ اب یہ سوشل میڈیا آپ کا موبائل جو ہے، فلاں سویا تھا، یہ ابھی آج صبح کی خبر پڑی، اتنا افسوس ہوا کہ ایک سلفیہ کا بچہ، اس نے کل پیپر آخری دیا، آج رات جو وہ فوت ہو گیا۔ کوئی یقین کر سکتا جوانی میں اتنی خوشی کے دن تھے اس کے کہ یہ امتحان میرا کامیاب ہوا، یہ میں نے درس بخاری میں حصہ لیا، مجھے یہ تحفے ملے، یہ آخری پرچہ دیا، رات سویا صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا، تو صرف اس کے ساتھ ہے موت کی گولیاں ہر وقت چل رہی ہیں، پتہ نہیں میں اور آپ کا اب نشانہ بن جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس حالت میں رکھنا ہے ہم نے کہ اگر میں موت کا نشانہ بنوں، اگر مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اللہ کہ آ ذرا ادھر میرے سامنے،
تو پھر مجھے وہاں جا کر شرمندگی نہ ہو۔ میں اس حال میں ہوں کہ ہر روز جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، معافی مانگ کر سوتا تھا، معافی مانگتا رہتا تھا ہر نماز کے اندر، اور اس طرح میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے جو ہے شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ کے حضور پیشی کے بعد جنت کی طرف جاؤں گا، جنت کا جو دروازہ ہے نماز والا وہ بلا رہا گا، آجا 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 آجا۔ کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ میرے لیے اس قسم کا معاملہ ہوگا، میں قبر میں جاؤں اتنا پکا نمازی ہوں، فرشتے کہیں ادھر حساب دے، میں کہوں نہیں نہیں میری نماز کا وقت ہوگا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس قسم کے نمازی بنے کہ دنیا کا معاملہ ہو، قبر کا معاملہ ہو، حشر کا معاملہ ہو، جنت کا معاملہ ہو، یہ نماز جو ہے یہ مجھے وہاں لے جائے آگے سے آگے، اور سب سے پہلا حساب، سب سے پکا پرچہ، لازمی پرچہ جو ہے کمپلسری جسے کہتے ہیں، وہ نماز کا ہے۔ اول ما یحاسب عبد بہ یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اس پیپر کا حساب ہونا، اگر اس میں پاس ہوگا تو پھر باقی بھی انشاءاللہ امید ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس غرض کے لیے اس نے پیدا کیا تھا اس غرض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، زندگی کی آخری سانس تک نبی علیہ السلام تو پاؤں گھسیٹتے ہیں، صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں کہ یہ بہت پڑھ لی ہیں، بہت پڑھ لی، اب ضرورت نہیں، اب میں درجہ جو ہے بڑا بلند ہو گیا۔ یہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے کہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، جب تک یقین نہ آئے نمازیں اس وقت تک ہمیں یقین آ گیا، ہم معرفت کی اعلیٰ منزلوں پہ چڑھ گئے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ٹکرے مارنے کی، تم ٹکرے مارتے پھرو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ معرفت جو تجھے حاصل ہو گئی یہ نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی علیہ السلام کے حضور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو آخر تک پاؤں گھسیٹ کر جا رہے ہیں اور نماز نہیں چھوڑ رہے، اور یہاں جو ہے جب میں نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، بس ٹھیک ہے جی اب کوئی ضرورت نہیں، نو، آخری سانس تک نمازی رہنا ہے، اور وہ نمازی رہنا ہے جس کا نبی علیہ السلام نے سبق دیا تھا۔ آپ نے کیا سبق دیا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز جیسی نماز، اپنی نماز کو محمدی نماز۔ بڑی آج کل سہولت ہو گئی ہے، حدیث کی ہر کتاب کا ترجمہ ہے، کوئی بازار سے ترجمہ خریدیں حدیث کا، اس کا نماز والا چیپٹر کھولے اور پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، اپنی نماز کو چیک کریں، میری نماز ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نکھار، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو کچھ بھی کرنا کرانا ہے اس کو قبول عطا کرے، اور یہ نمازی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔